بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ہو چکی ہے۔ اس بارے میں چند باتیں اور اس سے معاف فرما لیں۔ اس صورت کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ یہ صورت مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور ایک خاصا طبقہ ہے جو کہتا ہے مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ جو مکے میں اس کے نزول کا ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وہ سندات موجود ہیں کہ جس وقت نماز کا حکم دے دیا گیا، نماز کو فرض قرار دے دیا گیا، کوئی نماز بھی فاتحہ کو شامل کیے بغیر نہیں پڑھی گئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے اگر اس وقت یہ نازل نہ ہو چکی ہوتی تو اس کو شامل نماز ہرگز نہ کیا جاتا۔ اس کا نماز کے اندر شامل کیا جانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت یہ نازل ہو چکی ہوئی تھی۔ اور جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے لوگ ہیں جن کی یہ رائے ہے مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، کہتے ہیں جو تبدیلی قبلہ ہوئی تو تبدیلی قبلہ کے ساتھ اس کا نزول ہوا، اس لیے ہم یہ بات سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ حضرت علامہ نصفی جن کا سن وفات 710 ہے، جو صاحب کنز بھی ہے، صاحب منار بھی ہے، اور وہ عقیدے کا بھی امام ہے، جو ان کی کتاب العقائد ہے وہ اور امام نصفی ہیں، ان کا سن وفات 710 نہیں ہے بلکہ 537 ہے، جن کی شرح عقائد ہے۔ یہ حضرت امام نصفی ان کا وصال 710 میں ہوا ہے۔ ان کی مشہور نامی کتابیں ایک کنز ہے اور ایک منار ہے، جس کی شرح علامہ ملا جیون امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے منار کے نام سے لکھی ہے، اور انہوں نے خود بھی اس کی 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، اس کی شرح اس کا نام ہے کشف الاسرار۔ تو الحمدللہ وہ بھی فقیر کے مطالعہ سے گزری ہے، تو واقعی جو گھر والا گھر کے حال کو جانتا ہے دوسرا نہیں جانتا، نامی کتاب ہے وہ بھی۔ اور حضرت ملا جیون امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت شر و بس کے ساتھ اس کو گفتگو کی ہے۔ تو ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر نصفی، جس کا نام مدارک التنزیل بھی ہے اور تفسیر نصفی بھی ہے۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں یہ مکی ہونے کا قول بھی درست ہے، مدنی ہونے کا قول بھی درست ہے۔ دونوں کس طرح درست ہو سکتی ہیں؟ یہ اگر مکی ہو سکتے تو پھر مدنی نہیں ہو سکتی، اور مدنی ہو تو پھر مکی نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں اگر ایک مرتبہ مکہ شریف میں بھی نازل ہوئی ہو اور دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ میں بھی نازل ہوئی ہو تو ایک سورت کے 2 مرتبہ نازل ہونے میں کوئی امر مانے نہیں۔ متعدد آیات ہیں جو موقع بموقع آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کی جائیں گی، جس میں بتایا جائے گا کہ یہ آیتیں ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ نازل ہوئی ہیں، بعض لوگ 2 مرتبہ، بعض لوگ اس سے بھی زیادہ مرتبہ کے اقوال موجود ہیں۔ لیکن 2 مرتبہ نزول کا منشا کیا ہوتا ہے؟ یا تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ نازل تو ہوئی ہے، اس کا حکم نافذ تو ہوا ہے لیکن منسوخ کبھی نہیں ہوگا، یعنی سورہ فاتحہ شریف کے کانٹینٹس، اس کے مشتملات اور اس کے مضامین ایسے ہیں کہ یہ دائمی اور ابدی ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ کبھی منسوخ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر صفات باری تعالیٰ کا ذکر ہے، ذات باری تعالیٰ کا ذکر ہے، یوم قیامت کے نظام معدلت کا ذکر ہے، اور بندے کے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا سسٹم ہے، اور اس کی بارگاہ میں التماس امداد ہے، استغاثہ ہے، یہ بھی دائمی اور ابدی چیز ہے۔ اور اس سے اللہ کے نیک بندوں کا راستہ مانگنا، جس کو راہ ہدایت کہتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہے، اور مذاہب باطلہ سے دوری کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ سارے معاملات وہ ہیں جو آ تو سکتے ہیں لیکن جا نہیں سکتے۔ اس سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی کہ محسنین کے اس طبقے کی یہ رائے مضبوط رائے ہے کہ 2 مرتبہ نازل کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ منسوخ نہ ہو، اگرچہ اس پر کوئی نص شرعی گواہ نہیں ہے، لیکن تجربے نے اور شرعی اور دینی وجوہات نے یہ امر واضح کیا کہ یہ توجیہ ایک حد تک صحیح لگتی ہے۔ نمبر 2 مرتبہ نازل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر شدت تاکید ہوتی ہے، ان مضامین پر زور دیا جاتا ہے جو مضامین اس صورت یا اس آیت میں موجود ہوں جن کو 2 مرتبہ نازل کیا گیا ہے، یعنی دوبارہ تاکید ان باتوں کی ہوتی ہے جن باتوں کی تاکید انتہائی
اقصاً اور اعلیٰ پیمانے پر مقصود ہوتی ہے، تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ شریف کے جو مضامین ہیں ان کو پروردگار عالم نے تاکیداً ذکر فرمایا ہے۔